بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے، وہ حصہ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کر بڑھتا ہے، 9 مہینے تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کی اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنی بھی قرآن میں ایمبریولوجی کے بارے میں آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کیا اور انہوں نے یہ آیتیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں ان کو پیش کیا تقریباً 30 یا 35 سال پہلے، مطلب سن 1970 کے آس پاس انہوں نے پیش کیا پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس وقت ساری دنیا کا سب سے بہتر ایمبریولوجی کا ماہر تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف انومونی کا ہیڈ تھا کینیڈا میں۔ انہوں نے ساری آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ پیش کیا اور کہا کہ آپ کو ان حدیثوں اور آیتوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ہیں وہ سب 100% صحیح ہیں، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ پہلے 2 آیتیں تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، سورہ اقرا، سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر پہلی اور 2 پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بنایا خون کی لتھڑے سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن مجھے اس خون کی لتھڑے کا علم نہیں۔ پھر پروفیسر اپنی لیبارٹری میں گئے، وہاں سرچ کی اور خون کا لتھڑا دیکھا، پھر فوٹو نکالا، پھر دیکھا تو جو قرآن میں معنی ہے، جس طرح کی معنی ہے اسی طرح اس فوٹو میں اس کو دیکھا۔ پھر انہوں نے مانا۔ انہوں نے پروفیسر سے 80 سوال پوچھے اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہی سوال 50 سال پہلے پوچھتے تو میں صرف 50% کا جواب دے سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمبریولوجی یہ ایک میڈیسن کی نئی برانچ ہے اور پروفیسر نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان نہیں لکھ سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 5، 6، 7 میں انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے بنا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنا جو پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ آج سائنس نے ترقی کی، بعد میں اس کو تسلیم کیا کہ سارا طریقہ بتایا کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفہ کی معنی ہے ایک چھوٹا سا قطرہ۔ جس طرح ہم چائے کے کپ میں دیکھتے ہیں جو آخری قطرہ بچتا ہے، اس کو ہم اگر الٹا کرتے ہیں تو ٹپکتا ہے، وہ آخری قطرہ اس کی معنی ہے نطفہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا سلالہ سے۔ سلالہ کہتے ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، the best part of the whole is called سلالہ۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے 30 کروڑ اسپمس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسپمس ہی کافی ہے۔ اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 میں آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو سنتا اور دیکھنے والا بنایا۔ قرآن میں ہے انسان میں سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22 دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کے کان کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے، 5 مہینے تک وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور 7 مہینے آنکھ کھلتی ہے۔
تو قرآن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ، مطلب پہلے کان کا ذکر ہے پھر آنکھ کا۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کی جنس ہے وہ آدمی کے اسپمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ ڈبل ایکس ہے تو وہ ہو جاتی ہے لڑکی، اگر ایکس وائی ہے تو ہو جاتا ہے لڑکا۔ اس پانی کا اگر ایکس حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر وائی حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانے، قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ایک قطرے سے۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک۔ ہم نے انسان کو بنایا ہے منی کے ایک نطفے سے، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جنس بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز، 3 اندھیروں میں بنایا۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا یہ 3 اندھیرے، اس سے مراد 3 پردے ہوتے ہیں۔ ان کا تفصیل سے ذکر ہے قرآن میں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر اس کو محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنایا۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، مثال کے طور پر خرگوش ہے، گائے ہے، بیل ہے، مچھلی، انسان، ان سب کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ الگ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ جب ان ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے پاس رکھا تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا، جب ان کے پاس 80 سوالات کیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سائنس نے ابھی ترقی کی ہے تو ہمیں معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیزیں اس کو قرآن و حدیث سے معلوم ہوئیں تو انہوں نے وہ باتیں اپنی نئی کتاب میں داخل کی، اور اس کی وجہ سے ان کو علم طب میں بطور اچھے لیکھک کا ایوارڈ ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو تو اس کی پور کو بھی اکٹھا کریں گے۔ سن 1880 میں دا فرانسس گالڈ میں ایجاد کیا گیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ، اور کہا کہ کروڑوں لوگوں میں کسی کی بھی فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہے، اور آج یہ چور لوگوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قریب مثال دیتا ہوں کہ ہم جو موبائل میں فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو جس شخص کا لگاتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کا فنگر پرنٹ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی مثال ہے جو قرآن میں 1400 سال پہلے ہے، اور یہ ایجاد ہوئی 1880 سال پہلے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے کہ ہم آپ کی ہڈیاں تو کیا آپ کے ہر ایک کے الگ الگ پوروں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ میں اپنی تقریر کے آخر میں پروفیسر تکڑا شان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کافی ہے۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ درد کا احساس کرنے کے لیے چمڑی کا استعمال ضروری ہے۔ چمڑی کا ہاتھ ہوتا ہے درد کے احساس کرنے کے لیے۔
چمڑی ہی درد کا آلہ ہے۔ اسی لیے کوئی انسان جل جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبھوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چمڑی اپنا کام کر رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اگر درد نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ چمڑی ختم ہو گئی ہے، اب چمڑی نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ آج سائنس نے بتایا کہ درد کا احساس دینے والی چمڑی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں کہ انکار کرنے والوں کو ہم آخرت میں آگ میں جلائیں گے، جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ معلوم ہوا کہ درد کا احساس چمڑیوں میں ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی چمڑیاں بدلیں گے کہ وہ درد کا احساس کر سکیں۔ پروفیسر تقوی کرشان اس وقت تھائی لینڈ کے میڈیکل کالج میں ڈین تھے۔ انہوں نے کئی سال سرچ کی درد کے احساس کے بارے میں۔ جب ان کو اس آیت کا ترجمہ دیا گیا تو اس نے انکار کیا کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ درد کے احساس کے بارے میں جو بتاتی ہے، جو ہم نے آج جانا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس آیت پہ سرچ کی، ایک دوسرے سائنٹسٹ سے چیک کیا تو اس کا ترجمہ صحیح تھا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس نے سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں اس کانفرنس کے پیچھے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا